سورۃ القصص 9 رکوعات 88 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب قرآن، ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ القصص کا نمبر 28واں ہے۔ اس سورت میں 3 نامور شخصیات، جن میں سر فہرست حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ حق اور سچائی کی دلیل تھے، ان کا ذکر ہے، اور پھر فرعون، حامان اور قارون کا قصص واقعہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور اللہ نے فرمایا کچھ خوف نہ کر۔ چنانچہ جب وہ تابوت فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو دربانوں نے اس تابوت کو پکڑ لیا اور کھول کر اسے دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی، جو کہ مفسرین کرام نے ان کا نام لکھا ہے حضرت آسیہ، تو انہوں نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، اور فرعون سے بھی کہا کہ اسے قتل نہ کرو، اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیا عجب ہے، یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ چنانچہ بچے کو فرعون کے محل میں لایا گیا۔ اس عرصے میں بچے کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خالہ ہے، بہن، تابوت کا تعاقب کرتے ہوئے محل تک پہنچ گئی۔ بچہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ تب پھر بچے کی ماں کے پاس اللہ نے حضرت موسیٰ کو پلٹا دیا، اور اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کے گھر میں رکھا گیا حضرت موسیٰ۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عبرانی یا قبطی زبان کا لفظ ہے کہ جس کا معنی یہ ہے پانی سے نکالا ہوا، موسیٰ۔ دوسرے رکوع میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو ایک قبطی، جو کہ فرعون کی قوم سے تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے قبطی کو مکہ مارا، مکہ لگتے ہی وہ قبطی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے اللہ کے حضور توبہ کی، اور پھر فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے۔ انہیں ایک مخلص شخص نے اطلاع دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر سے مدین ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب مت گھبراؤ، تم میرے پاس آ گئے ہو۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی، اور 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وطن واپس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وطن واپسی پر جب کوہ طور پہنچے تو دور سے آپ نے آگ کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، تم یہاں رکو، میں انگارے لے آؤں جس سے تم آگ تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو درخت سے یہ آواز آئی، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ وہ درخت سے یہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے وہ ہوں۔
پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو 2 معجزے بھی عطا کیے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، ہاتھ کا چمکنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی درخواست کی، وہ بھی اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے پاس کے اسے ہر طرح سے سمجھایا اور توحید کی دعوت دی، اپنی نشانیاں اور معجزات دکھائے، لیکن اس نے ان تمام معجزات کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، اے حامان، یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین، اے ایمان میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت مینار تعمیر کرو جس پر میں کھڑے ہو کر دیکھ سکوں کہ موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے۔ میں تو موسیٰ کو، ہارون کو، ان سب کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کیا، تباہ و برباد کر دیا، جس میں یہ سبق ہے کہ ہمیشہ نصرت خداوندی حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور باطل ہمیشہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اکثریت میں ہو، مالی لحاظ سے مضبوط ہو، اگرچہ وہ افرادی قوت بھی رکھتے ہوں، لیکن باطل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر ان کے پاس قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب ہے تو وہ لے کر آئیں، وہ لے آئیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبع ان کنتم صادقین، لیکن قرآن سے زیادہ ان کے پاس سچی کوئی کتاب نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، اور جو کوئی ہدایت خداوندی چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنی منشا، اپنی نفس کے پیچھے لگ جائے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ پھر 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ ہدایت دینا یہ انبیاء کرام کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، منشا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہ ذمہ داری شامل نہیں تھی، آپ کی منصب نبوت یا فرائض نبوت میں یہ داخل نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے حبیب، کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو اس نے ہدایت دینی ہے۔ پھر 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ کہہ دیجئے اگر اللہ یہ حکم دے دے رات کو کہ وہ قیامت تک ٹھہری رہے، تو کوئی بھی طاقت رات کو ہٹا کر دن نہیں لا سکتا۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ اگر رات کو اللہ حکم دے دے، دن کو اللہ حکم دے دے کہ قیامت تک تو رک جا، دنیا کی کوئی طاقت دن کو ہٹا کر، دن کے اجالے اور روشنی کو ہٹا کر رات نہیں لا سکتی۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ رات دن بدلتا ہے۔ رات کو تم سکون حاصل کرتے ہو، دن کو تم اللہ کا فضل رزق تلاش کرتے ہو۔ تم پر لازم ہے کہ تم اس حقیقی رب کا شکر ادا کرو۔
پھر اللہ رب العزت نے مغرور قریشیوں کو قارون کی مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو قارون کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا، بڑا فخر غرور اور تکبر کرتا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا، اللہ کے احکام کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو جو ہے وہ عبرت کا سامان بنا دیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، رشتہ دار تھا، ایک غریب انسان تھا۔ کاروبار میں اللہ نے ایسی برکت اور ترقی عطا کی کہ بے بہا خزانوں کا مالک بن گیا، اس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اس سے یہ کہا گیا کہ قارون تکبر نہ کر، شیخیاں نہ مار، شوخیاں نہ مار، اطراٹ نہ کر، یہ اچھی صفات نہیں ہے۔ بے شک ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ شوخیاں مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تم پر احسان کیا ہے، تم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مفلسوں، عیالداروں کے ساتھ تعاون کر، مخلوق خدا پر احسان کا مظاہرہ کر تاکہ تیرے اوپر اللہ کا اور احسان ہو، زکوٰۃ دے، صدقہ دے۔ لیکن اس نے الٹا اثر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور ایک فاحشہ عورت کو لالچ دی، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس الزام سے بری ہو گئے، مبرہ ہو گئے، منزہ ہو گئے۔ اس عورت نے بھی مجمع میں یہ دعویٰ کیا، یہ واضح کیا کہ مجھے فلاں شخص نے لالچ دی ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی عزت کو تار تار کروں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ایک مرتبہ قارون غرور اور تکبر کا پیکر بن کر خوب بن سنور کر نکلا۔ لوگ اس کے وسائل کی فراوانی اور شایان و شوکت کو دیکھ کر بہت متاثر ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اس پر اپنا عذاب مسلط کر دیا اور زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ اپنے اندر دسا دے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس زمین نے اس کو اپنے اندر دسا لیا۔ جب قارون کو اور اس کے خزانے کو اللہ نے زمین میں دسایا تو اس کی جماعت، اس کا مال، اس کی دولت اسے کسی کام نہ آئی اور اللہ کے عذاب سے اسے نہ بچا سکی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہی لوگ جو صبح کو قارون جیسا بننے کی تمنا رکھتے تھے، جب اللہ کا اس پر عذاب آیا تو یہ سب لوگ جو ہے وہ حیران اور ششدرہ رہ گئے اور کہنے لگے اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دسا دیے جاتے۔ سورۃ القصص کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے ہم نے رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے کا شوق نہیں رکھتے، جو بڑا چودھری یا بڑا نامور بننے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ ہی فساد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو عظیم الشان ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو متقین ہیں۔ بہترین جو جزا ہے وہ متقین، والعاقبۃ للمتقین۔ اور پھر اس سورۃ القصص کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں قادر مطلق ہوں، اور بے شک اللہ ہی قادر مطلق ہے
جس نے آپ پر اے حبیب قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے وہ آپ کو مکہ لے جائے گا۔ قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے، تم ہرگز کافروں کی طرفداری نہ کرنا، انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ، شرک نہ کرو۔ اور آخر میں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے، اسی اللہ کے فیصلے کائنات پر نافذ ہوتے ہیں اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔